بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ سبق یہاں تک ہو چکا تھا، اب جماعت اور امامت کا بیان چل رہا ہے، تو بنے رہیں میرے ساتھ، بنا ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں۔ اس کتاب کے بارے میں تو آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ یہ کتاب سوال اور جواب پر مشتمل ہے اور بہت ہی آسان اور جامع باتیں آپ کو سمجھ میں آتی ہوگی۔ سوال: امامت سے کیا مراد ہے؟ جواب: امامت کے معنی سردار ہونا۔ نماز میں جو شخص ساری جماعت کا سردار ہوا اور سب مقتدی اس کے تابع کریں اسے امام کہتے ہیں۔ سوال: جماعت کے کیا معنی ہے؟ جواب: جماعت مل کر نماز پڑھنے کو کہتے ہیں جس میں ایک امام ہوتا ہے اور سب مقتدی ہوتے ہیں۔ سوال: جماعت فرض ہے یا واجب ہے یا سنت؟ جواب: جماعت سنت مؤکدہ ہے اور اس کی بہت تاکید ہے۔ بعض علماء تو اسے فرض اور واجب بھی کہتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ جماعت میں بہت فائدے ہیں۔ سوال: جماعت سے نماز پڑھنے میں کیا کیا فائدے ہیں؟ جواب: ایک نماز پر 27 نمازوں کا ثواب ملنا اور 5 وقت مسلمانوں کو آپس میں ملنا، اس کی وجہ سے آپس میں اتفاق اور محبت پیدا ہونا اور دوسروں کو دیکھ کر عبادت کا شوق اور رغبت پیدا ہونا، نماز میں دل لگنا، جماعت میں بزرگ اور نیک لوگوں کی برکت سے گنہگاروں کی نماز کا بھی قبول ہو جانا، ناواقفوں کو واقف لوگوں سے مسائل پوچھنے میں آسانی ہونا، حاجتوں اور غریبوں کا حال معلوم ہوتا رہنا، ایک خاص عبادت یعنی نماز کی شان ظاہر ہونا، اس کے سوا اور بہت سے فائدے ہیں۔ سوال: کن کن لوگوں کو جماعت میں نہ آنے کی اجازت ہے؟ جواب: عورتیں، نابالغ بچے، بیمار کی خدمت کرنے والے، لولے لنگڑے، اپاہج، کٹے ہوئے پاؤں والے، بہت بوڑھے، اندھے، ان سب کے ذمہ جماعت میں حاضر ہونا لازم نہیں۔ سوال: وہ کیا عذر ہے جن میں اچھے خاصے آدمی کی جماعت میں نہ آنا جائز ہو جاتا ہے؟ جواب: سخت بارش، راستہ میں زیادہ کیچڑ، سخت جاڑا، رات میں اندھیری، سفر مثلاً ریل یا جہاز کی روانگی کا وقت قریب آنا، پاخانہ پیشاب کی حاجت ہونا، کھانے کا اس حالات میں بھوک زیادہ لگی ہو یا سامنے آنا، ان عذروں سے جماعت کی حاضری کی تاکید جاتی رہتی ہے۔ سوال: کن نمازوں میں جماعت یا سنت مؤکدہ واجب ہیں؟ جواب: تمام فرض نمازوں اور عیدین میں نماز میں جماعت سے نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ نماز تراویح کی جماعت سنت کفایہ ہے۔ رمضان شریف میں نماز وتر جماعت مستحب ہے۔ سوال: کم سے کم کتنے آدمیوں کی جماعت ہوتی ہے؟ جواب: کم سے کم 2 آدمی کی جماعت کے لیے کافی ہے، ایک مقتدی ہو اور ایک امام، مگر اس حالت میں مقتدی اور امام کے دائیں طرف کھڑا ہو، اور جب 2 مقتدی ہو تو امام کو آگے بڑھ کر کھڑا ہونا چاہیے۔ سوال: جماعت میں کن لوگوں کو کس طرح کا کھڑا ہونا چاہیے؟ جواب: مل کر اور صفیں سیدھی کر کے کھڑے ہو، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑے، بچوں کو پیچھے کھڑا کریں، بڑے آدمیوں کی صفوں میں بچوں کو کھڑا ہونا مکروہ ہے، عورتوں کی صفت بچوں میں ہونی چاہیے۔ سوال: اگر امام کی نماز فاسد ہو جائے تو مقتدیوں کی نماز صحیح ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب: جب امام کی نماز فاسد ہو جائے تو مقتدیوں کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی، مقتدیوں کو بھی اپنی نماز کا دہرانا ضروری ہوگا۔ سوال: امامت کا مستحق کون شخص ہے؟ جواب: اول، عالم یعنی وہ شخص جو مسائل نماز میں سے اچھی طرح سے واقف ہو، بشرطے کہ اس کے اعمال بھی اچھے ہو، اور اس کے بعد جسے قرآن زیادہ یاد ہو اور اچھا پڑھتا ہو، اور اس کے بعد زیادہ متقی پرہیزگار، اس کے بعد جو زیادہ عمر والا، اس کے بعد جو شخص خلق اور شرافت ذاتی رکھتا ہو، اس کے بعد زیادہ خوبصورت اور صاحب وقار، اور اس کے بعد جون سی شرافت رکھتا ہو۔ سوال: اگر مسجد کا امام متعین ہو اور جماعت کے وقت اس سے افضل کوئی شخص آ جائے تو امامت کا زیادہ مستحق کون ہے؟ جواب: امام معین اس اجنبی آنے والے شخص سے زیادہ مستحق ہے، اگرچہ یہ اجنبی شخص امام معین سے زیادہ افضل ہو۔ سوال: کن لوگوں کے پیچھے نماز مکروہ ہے؟
جواب: نمبر 1 بدعتی، نمبر 2 فاسق، نمبر 3 جاہل گوار، نمبر 5 احتیاط کرنے والے اندھے اور جاہل، نمبر 6 ولد الزنا کے پیچھے نماز مکروہ ہے۔ لیکن اگر غلام اور گاؤں کا رہنے والا شخص عالم ہو اور اندھا احتیاط رکھتا ہو اور عالم ہو یا قرآن مجید اچھا پڑھتا ہو اور ولد الزنا نیک بخت ہو اور ان سے افضل کوئی اور شخص موجود نہ ہو تو امامت بلا کراہت جائز ہے۔ یعنی اگر کوئی بھی نہیں ہو تو اس صورت میں ان سب کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہو جاتا ہے۔ سوال: کن لوگوں کے پیچھے نماز بالکل نہیں ہوتی؟ جواب: دیوانے، نشہ والے اور کافر یا مشرک کے پیچھے کسی شخص کی نماز صحیح نہیں ہوتی۔ بالغوں کی اور عورت کے پیچھے مردوں کی نماز صحیح نہیں ہوتی۔ جس نے باقاعدہ وضو یا غسل کیا اور اس کے بعد معذور کے پیچھے نہیں ہوتی۔ جو پورا سطر ڈھانکے ہوئے ہیں اور اس کی نماز ایسے شخص کے پیچھے جس کا سطر کھلا ہوا ہو صحیح نہیں ہوتی۔ اور جو رکوع سجدہ کرتا ہے اس کی نماز رکوع سجدہ کے اشارہ سے ارادہ کرنے والے کے پیچھے نہیں ہوتی۔ اور فرض نماز پڑھنے والے کی نماز نفل پڑھنے والے کے پیچھے نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک فرض مثلاً ظہر پڑھنے والے کی نماز دوسرا فرض مثلاً عصر پڑھنے والے کی نماز کے پیچھے نہیں ہوتی۔ سوال: نابالغ لڑکے کے پیچھے تراویح جائز ہے یا نہیں؟ جواب: تراویح بھی نابالغ کے پیچھے جائز نہیں۔ ہاں، جب لڑکا 15 سال کا ہو جائے، اگرچہ اور کوئی علامت بلوغ کی ظاہر نہ ہو، اور اس کے پیچھے تراویح اور فرض جائز ہے۔ تو اس سبق کے اندر اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔